کوئی کہے کہ جاؤ دلی جانا ہے، اللہ سمجھ دلی جانا ہے، تو اگر کوئی مجھ سے پوچھنے والا پوچھے آپ دلی جا رہے ہیں، وہاں آپ کو ٹھہرنا کہاں پر ہے، وہاں آپ کو رکنا کہاں پر ہے، آپ کس کے پاس جا کے رکیں گے، تو پہلے مجھے اپنی دولت پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں میرے پاس پیسہ ہے، میں کرائے پہ روم لوں گا، کرائے پر کمرہ لے کر وہاں رک سکتا ہوں۔ لیکن کوئی پوچھنے والا پوچھے اگر تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، اگر تمہارے پاس دولت ختم ہو جائے تو کیا کرو گے، پھر مجھے اپنے دوست پر، اپنے دنیا کے یار پر بھروسہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا دوست ہے، میرے ملنے والا دلی میں رہا کرتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور وہاں جا کر میں قیام کروں گا، وہاں جا کر کے ٹھہر جاؤں گا۔ لیکن پھر پوچھنے والا پوچھے اگر تمہارے پاس پیسہ بھی نہ ہو، اگر تمہارا ملنے والا موقع پہ مل بھی نہ سکے، پھر بتاؤ تم کیا کرو گے، پھر انسان کہتا ہے پھر اللہ مالک ہے، پھر جو رب چاہے گا وہ ہوگا۔ یہی تو آج ہماری کمزوریاں ہیں۔ قسم خدا کی اگر گھر سے نکلنے سے پہلے ہمارا بھروسہ ہوتا جیب میں پیسہ بھی ہے، ملنے والا دوست بھی ہے، لیکن بھروسہ پیسے پہ نہ ہو، بھروسہ ملنے والے دوست پہ نہ ہو، اگر بھروسہ ہو تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، لیکن بھروسے ہمیں دولت پہ ہوا کرتے ہیں۔ قسم خدا کی آج جب بھی قدم کو باہر نکالا کرو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو۔ جب جب لوگوں نے اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ نے ہر مقام پر ان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمایا ہے۔ آؤ تمہیں تاریخ کا ایک چیپٹر بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ ہے، ایک شخص آتا ہے، اس کا بیٹا بھی ساتھ میں آتا ہے، باپ بوڑھا ہے، بیٹا جوان ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں کھڑا ہوا انسان حضرت عمر کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ حضرت عمر کی نگاہیں پڑی، دیکھ کے مسکرانے لگے۔ عمر مسکرانے لگے۔ جانتے ہو کون ہے عمر؟ پہچانتے ہو کون ہے عمر؟ عمر اس ذات کا نام ہے، اگر مدینے کی گلی میں گزر جاتے تھے عمر، اگر شیطان ہوا کرتا تھا عمر کے چہرے کو دیکھ کے راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ عمر کے جلال سے کون نہیں ڈرتا ہے؟ مجھے تاریخ کی وہ بات یاد آتی ہے، ایک شخص تھا جو کہ شراب پیا کرتا تھا، اپنے اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر کو دور سے دیکھا نا، اب ڈر گیا، عمر نے دیکھ لیا تو مجھے مارے گا، عمر نے دیکھا تو مجھ پہ سختی کرے گا، عمر نے دیکھا مجھے قید کرے گا، مجھ پہ سختی کی جائے گی۔ عمر کے جلال کو یاد کیا، اب وہ انسان ڈر گیا ہے اور ڈر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں نے اب تک تیری بارگاہ میں جھوٹ بولا ہے، لیکن آج مدینے کی گلیوں میں یہ مولا تیرے عمر کے سامنے سچا وعدہ کرتا ہے۔ عمر دور ضرور ہے لیکن وعدہ کرتا ہے، اے میرے رب کریم، اے میرے مولا، آج سچی توبہ کرتا ہے، آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی شراب کو دیکھوں گا نہیں، کبھی شراب کو چھوں گا نہیں، لیکن مولا آج عمر کے قہر سے بچا لے، آج عمر کے جلال سے بچا لے، آج عمر کی مار سے بچا لے، آج عمر کے غصے سے بچا لے۔ اتنی توبہ کرنی تھی، تاریخ میں لکھا ہے حضرت عمر کے قریب آیا نے، اس نے بوتل کو اپنی بغل میں چھپا لیا، اپنی چادر میں چھپا لیا۔ عمر نے جلال سے کہا کیا ہے بوتل میں؟ اس نے ڈرتے ہوئے جملوں میں کہا حضرت عمر اس میں دودھ ہے جو بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ لیکن ڈر بھی تو تھا عمر کا، جلال بھی تھا تو عمر کا، لیکن اتنا سنا نا، جیسے ہی ہاتھ کو کھولا تو زمین پہ شیشی گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کے حیرت کی حد نہ رہی، جب اس بندہ لے کے چلا تھا تو اس میں شراب بھری تھی، لیکن زمین پہ گری تو سارا دودھ بن چکا تھا۔ اللہ سمت پتا چلا حضرت عمر بھی ہے، وہ شخص بھی کھڑا ہوا ہے، لیکن بتانے کی بات یہ ہے عمر کے خوف سے، عمر کے جلال سے ہر کوئی ڈرا کرتا تھا، آج وہی عمر ہے، عمر کا جلال ہے، آج عمر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ سمت دیکھا مسکرائے ہیں۔ اس آنے والے انسان نے پوچھا اے امیر المومنین، آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے لبوں پہ تبسم کیسا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں خدائی کی خدائی پہ مسکرا رہا ہوں، اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں۔ آپ باپ بیٹے ہو، دونوں کی شکلیں ایک سی نظر آتی ہیں، اللہ نے کتنی شان سے بنایا ہے، باپ بھی ایک سا ہے، بیٹا بھی باپ کی طرح ہے، باپ بھی بیٹے کی طرح ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے بیٹے کی داڑھی کالی ہے اور باپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، لیکن دونوں کی شکل یکساں ہے۔ باپ نے کہا امیر المومنین یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، میں تمہیں تعجب کی بات بتاؤں؟ حضرت عمر کہتے ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ شخص کہتا ہے جب یہ میرا بچہ میرا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری شریک حیات کے شکم میں تھا، میں
کہیں باہر جانا تھا, مجھے کسی کام سے جانا تھا, جب میں نے قدم کو باہر نکالا میری بیوی نے میرے دامن کو پکڑ کے کہا تھا, اے میرے سرتاج یہ بتاؤ جو خون میرے شکم میں تمہارا پل رہا ہے اسے کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہو, اسے کس کے بھروسے چھوڑ کے جاتے ہو؟ وہ انسان کہتا ہے حضرت عمر سنو, میری زبان پہ آیا, میں اپنے بچے کو تیرے پیٹ میں خدا کے بھروسے چھوڑ کے جاتا ہوں. اتنا سننا تھا, بی بی نیک تھی, اس نے کہا جب خدا کے بھروسے چھوڑا ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ حفاظت فرمائے گا. وہ کہتا ہے میں چلا گیا, مہینوں کے بعد میں واپس آیا نا تو پھر کسی لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, تمہاری بیوی بچے جننے کے درد کو برداشت نہ کر سکی اور اسی درد کو برداشت نہ کر سکی, اسی درد کے عالم میں دنیا سے انتقال کر گئی ہے, دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی ہے. آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور بچہ پیدا نہیں ہوا ہے. اتنا سننا تھا, وہ شخص کہتا ہے میری آنکھیں اشک بار ہوئی, مجھے بیوی کی یاد آتی ہے, مجھے بچے کی یاد آئی, میرے دل کو, میں نے لوگوں سے کہا میری بیوی کی قبر کہاں پر ہے, میں بیوی کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں. بیوی کی قبر کو بتایا گیا, وہ شخص کہتا ہے میں بیوی کی قبر پہ گیا, میں نے بیوی کی قبر کی زیارت کی, وہاں پہ فاتحہ وغیرہ پڑھی, میں اپنے مکان پر آ گیا. شام کا وقت ہوا, بستر پہ نیند نہ آ سکی, میں کربٹیں بدلتا رہا, مجھے سکون نہ ملے, مجھے بیوی کی یاد آتی رہی, مجھے بچے کی یاد تڑپاتی رہی. اسی رات کے عالم میں اٹھا اور میں قبرستان پہنچا, میں نے دیکھا جہاں میری بیوی کی قبر ہے اس قبر میں سے روشنی نکل رہی ہے, وہاں سے روشنی نمودار ہوتی ہے. میں نے قریب جا کے دیکھا تو قبر تھوڑی سی پھٹی ہے, وہاں سے روشنی نکل رہی ہے. میں نے قبر کی تھوڑی سی مٹی کو بچا کے دیکھا تو میری بیوی کا جسم مردہ پڑا تھا اور اس میں میرا بچہ کھیل رہا تھا. میں حیرت سے بچے کو دیکھ رہا تھا. غیب سے آواز آتی ہے, اے آنے والے تعجب نہ کر, تو جب گھر سے مکان سے نکلا تھا اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر کے گیا تھا, اور جو ہمارے حوالے کرتا ہے ہم اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں. بچے کو ہمارے حوالے کیا تھا, ہم نے تیرے بچے کو زندہ سلامت دے دیا ہے, اپنے بچے کو لے جا. یہ وہی بیٹا ہے جو کہ ماں کے شکم میں دنیا سے چلا گیا تھا, لیکن رب نے قبر کے اندر بھی زندگی عطا کی ہے. پتا چلا ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. آج ہمارے بھروسے کمزور ہو گئے ہیں, آج ہماری حالت یہ ہے, ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو خدا کی بارگاہ میں سجدے کرو, اگر تم بیماریوں سے شفا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو, غریبوں کو صدقہ کر دیا کرو, اللہ صدقہ کرنے کی برکت سے پریشانیوں کو ٹال دے گا. لیکن کسے یقین ہے صدقے پر, کسے ہے بھروسہ صدقے پر؟ اللہ الصمد. آج ہم نے صدقہ کرنا بھی چھوڑ دیا, آج ہم نے غریبوں کی مدد کرنی چھوڑ دی. آج حالت یہ ہے ہم غریبوں کا مذاق بناتے ہیں, ہم غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں آپ نے بھی شاید دیکھا ہو, میں نے بھی دیکھا, ایک جگہ ایک غریب کو ایک کیلا دیا جا رہا تھا, 10 فوٹو کھینچنے والے کھڑے تھے. میں نے حیرت سے کہا اے نادانو, تم غریب کو کیلا دے رہے ہو یا اس کی غریبی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اگر تمہیں کسی غریب کی مدد کرنا تھا تو کیمرے میں کھینچ کر دنیا والوں کو نہ دکھاتے, غریب کی مدد کر کے رب سے کہتے مولا میں نے غریب کی مدد کی ہے, دنیا والوں کو دکھانا نہیں چاہتا ہوں, تجھے مدانا چاہتا ہوں. اگر رب کو راضی کرنے کا مقصد ہوتا, ایک دیا ہے اللہ نے وعدہ کیا 70 عطا فرماؤں گا. لیکن حالت یہ ہے ہم دیتے ہیں دکھانے کے لیے, دیتے ہیں دنیا کو راضی کرنے کو دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں خرچ تو کیا تھا لیکن ہمیں بدلہ مل نہ سکا, پھر کہتے ہیں ہم نے خرچ تو کیا تھا, غریبوں کی مدد کی تھی لیکن بدلہ نہ ملا. ارے تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا, دنیا والوں نے تعریف کی, اگر خدا کو دکھانے کو کیا ہوتا اللہ ایسا اجر عطا فرماتا کہ آپ اس اجر کی برکت سے مالا مال ہو جاتے. پتہ چلا حالت یہ ہے آج ہمیں خدا کی ذات پہ بھروسہ نہیں. یاد رکھو صاحبو, جب تک ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ مکمل نہیں ہوگا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے.